اچھا کرائٹیریا ڈی ہم ڈسکس کر رہے تھے. کرائٹیریا ڈی میں تو یہی ہے کہ جو سمٹم ہے وہ بیسیکلی اے ڈی ایچ ڈی کے وہ سوشل ایکڈیمک اینڈ آکوپیشنل فنکشننگ کو جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کرائٹیریا ای یہ ہے کہ the symptom do not occur exclusively. ٹھیک ہے. مطلب جو اے ڈی ایچ ڈی کے سمٹمز ہیں وہ ان بیماریوں کے کورس میں ظاہر نہیں ہوتے, یا اس کے کرائٹیریا مشکل سے ان بیماریوں کے دوران آتی ہے, یا اگر آ بھی جائے تو فل کرائٹیریا اگر میٹ کر رہا ہو تو ہم جا کے پھر ایڈیشنل ڈائگنوسس بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کرائٹیریا ای کیا ہے؟ The symptom does not exclusively occurred exclusively during the course of schizophrenia or another psychotic disorder and are not better explained by another mental disorder. ٹھیک ہے. For example, mood disorder, anxiety, dissociative personality, substance intoxication or withdrawal. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہم اے ڈی ایچ ڈی کو ایکسپلین نہیں کر سکتے, یا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اے ڈی ایچ ڈی کی سمپٹم اس کی وجہ سے آ رہی ہو. ٹھیک ہے. اے ڈی ایچ ڈی کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے اینڈ اٹ از انڈیپینڈنٹ. اچھا, اب اسپیسیفائرز ہے اس میں اے ڈی ایچ ڈی کے. When first specified is combined presentation. If both criterion A and criterion A2 are met for the past 6 months. If past 6 months میں دونوں criteria meet ہو رہے ہیں A1 and A2, then ہم specifier کیا دیں گے؟ combined presentation. If past 6 months میں جو ہے نا criteria A میٹ ہو رہا ہے, کرائٹیریا A2 میٹ نہیں ہو رہا, تو ہم predominantly inadaptive presentation specifier دیں گے. If criterion A2 نہیں میٹ کر رہا ہے and criterion A2 میٹ کر رہا ہے and criterion A نہیں میٹ کر رہا, تو پھر ہم predominantly hyperactive یا impulsive presentation کے ساتھ specify کریں گے. اچھا, اس کے ساتھ پھر نیچے specify if in partial remission. partial remission میں کیا ہوتا ہے؟ partial remission میں پہلے اس طرح ہوتا ہے کہ پریویسلی فل کرائٹیریا میٹ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پریویسلی مطلب بچہ جو ہے وہ فل کرائٹیریا کے ساتھ اس کی ڈائگنوسس ہوئی ہوتی ہے اے ڈی ایچ ڈی کے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ after that for the past 6 months جو half of the criteria ہے یا some of the criteria ہے have been start meeting. ٹھیک ہے. but still اگر کچھ کرائٹیریا بھی میٹ ہو رہا ہے, اسٹل ان سمپٹمس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ امپیئرمنٹ آ رہی ہوتی ہے سوشل ایکڈیمک اینڈ آکوپیشنل فنکشننگ میں. ٹھیک ہے. پہلے کیا تھا؟ فل کرائٹیریا میٹ ہوا تھا, پھر تھوڑے سے سمپٹمس ڈاؤن ہو گئے تھے, فیور دین دا فل کرائٹیریا. فل کرائٹیریا سے کچھ کم سمپٹمس جو ہے پھر جا کے بچے میں تھے. ٹھیک ہے. فار دا پاسٹ 6 months بٹ اسٹل دوز سمپٹمس results in impairment in social academic and occupational فنکشننگ. ٹھیک ہے. پھر اس سچویشن میں پھر ہم پارشل ریمیشن کی اسپیسیفائی دیں گے. اچھا, اسپیسیفائی کرنٹ سیویئرٹی. کرنٹ سیویئرٹی یہ ہے کہ سمپٹمز اگر زیادہ لائک بالکل اسٹارٹ اپ ہو تو پھر ہم اس میں جو ہے نا مائلڈ سیویئرٹی کا لیول دیتے ہیں, اور مائلڈ سیویئرٹی جو ہے نا بیسیکلی سوشل آکوپیشنل اینڈ ایکڈیمک فنکشننگ کو افیکٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ماڈریٹ جو ہے ماڈریٹ سمپٹم سیویئر اینڈ مائلڈ کے درمیان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ سیویئر جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا جو کنڈیشن ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ٹف ہوتا ہے, بچوں کو بھی کافی افیکٹ کرتے ہیں اور بچے کی پیرنٹس کو بھی کافی. اینڈ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر یہ سوشل آکوپیشنل اینڈ ایکڈیمک فنکشن جو ہے وہ کافی حد تک انفلوئنس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پریویلنس جو سجیسٹڈ ہے اے ڈی ایچ ڈی کی وہ یہ ہے کہ most culture in about 5% of children and 2.5% adults جو ہے وہ اے ڈی ایچ ڈی سے سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. in many of the cultures. اچھا, رسک اینڈ پروگنوسٹک فیکٹر میں فرسٹ آف آل ٹیمپیرامنٹل آ جاتا ہے. ٹیمپیرامنٹل کو جانتے ہیں؟ یس سنا تھا سر لیکن صبر ٹیمپیرامنٹ انسان کی شخصیت سے ریلیٹ ہے. ٹھیک ہے. انسان کی جو اپنی شخصیت ہوتی ہے نا اس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. انسان کی جو نیچر وغیرہ ہوتی ہے, جو اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو ٹیمپیرامنٹ میں جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا اے ڈی ایچ ڈی کو جو ہے کس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے؟ ریڈیوسڈ بیہیویئرل انہیبیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے.
ایفرٹفل کنٹرول کے ساتھ اور کنسٹرینٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیمپرمنٹ لائک وہ بچے جن میں جو ہے نا بیہیورل انہیبیشن کم ہو. بیہیورل انہیبیشن وہ چیز ہوتی ہے جن بچوں کے آنکھوں میں جو ہے نا تھوڑی سی حیا ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یا ایک بڑا مجھے دیکھ رہا ہے مجھے یہ کام اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کیا ہے، وہ جو ہے نا تھوڑا سا وہ مینر یوز کر کے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ کیا ہے، اس کی بیہیورل انہیبیشن ہو گئی ہے. بٹ سم چلڈرن جن میں ریڈیوس بیہیورل انہیبیشن ہوتی ہے، تو دیٹ چلڈرن کین prone towards ADHD. ٹھیک ہے. effortful control جن کا ریڈیوس ہوتا ہے they are also prone towards ADHD. اس کے ساتھ جو constraint مین ان کی لمیٹیشن جو ہے وہ بالکل ہوتی ہی نہیں ہے. مطلب ہر چیز میں جو ہے نا ہاتھ مارنا، ہر کسی کے ساتھ بات کرنا، بدتمیزی کرنا، ادھر ادھر بھاگنا، سچویشن کو دیکھتے نہیں ہے کہ سچویشن کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نیگیٹو ایموشنلٹی ان کی ہوتی ہے. ایلیویٹڈ نویلٹی سیکنگ. نویلٹی مین نیو اسٹیمولائی کو سیکھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ as compared to normal children. ٹھیک ہے. These traits may predispose some children to ADHD but are not specific to the disorder. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایسی کریکٹرسٹک ہے that اس کی وجہ سے کچھ بچے جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں، وہ ADHD کی طرف پرون ہو سکتے ہیں. بٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کریکٹرسٹک کی وجہ سے فل بیماری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انوائرمنٹل میں اگر ہم دیکھیں تو انوائرمنٹل میں جو ہے نا ویری لو برتھ ویٹ آ جاتا ہے جو لیس دین 1500 گرامز ہو. کنویز اے 2 to 3 threshold risk for ADHD. جو بچے 1500 گرام سے کم ہو تو 2/3% رسک جو ہے ان کا زیادہ ہو جاتا ہے ADHD کے. بٹ موسٹ چلڈرن ود لو برتھ ویٹ ڈو ناٹ ڈیولپ ADHD. بٹ میجورٹی آف چلڈرن جو ADHD کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی برتھ ریٹ جو بچے لو برتھ ویٹ کے ساتھ ہوتے ہیں دے ناٹ یوزلی ڈیولپ ADHD بٹ سم ٹائم چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. Although ADHD is correlated with smoking during pregnancy, some of this association reflect common genetic risk. ٹھیک ہے. اچھا، smoking can during pregnancy when mother smoke تو اس کا بھی جو ہے نا کافی ایسوسیشن ہے ADHD کی طرح ADHD کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو ہے نا انہوں نے کہا ہوا ہے کہ سم آف دس ایسوسیشن ریفلیکٹ کامن جینیٹک رسک. اچھا، جو جینیٹک رسک ہوتا ہے وہ تو آگے آلریڈی بھی ہم پڑھیں گے، تو اس کو بھی جو ہے نا بیسیکلی ایسوسیٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی ایسوسیشن کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مائنورٹی آف کیسز میں بھی ریلیٹڈ ٹو ریئیکشن ٹو اسپیکٹس آف ڈائٹ. جو مدر کی ڈائٹ ہوتی ہے ڈیورنگ پریگنینسی وغیرہ، یا بچے کی اپنی جو ڈائٹ ہوتی ہے، تو دیٹ تھنگ کین آلسو لیڈ دا kid or child towards ADHD. اچھا، چائلڈ ابیوز ہو گیا ہے، مدر پیرنٹس نیگلیکٹنس ہو گئی ہے، ملٹیپل فاسٹر پلیسمنٹ. اچھا، فاسٹر پلیسمنٹ اس کا میں نے نہیں دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے. ایک منٹ. اچھا، اس کی میننگ میں دیکھ لوں گا، پھر آپ کو شاید جو ڈفرینشیل ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا پھر. اچھا، نیوروٹاکسن ایکسپوجر. اس طرح کوئی زہریلی چیز کی طرف جو ہے وہ ایکسپوجر ہو جائے. لیڈ کا ایگزامپل ہوا ہے، جو لیڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ زہریلی ٹائپ ہوتا ہے. انفیکشن ہو گیا ہے جس میں انسیفلائٹس یا انکیفلائٹس کہتے ہیں. انکیفلائٹس مین اس میں برین کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے. یا الکوہل ایکسپوجر ان یوٹرو، مطلب ڈیورنگ پریگنینسی اگر مدر الکوہل انٹیک لے رہی ہو تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی جو ہے نا بچہ ADHD کی طرف جا سکتا ہے. ایکسپوجر ٹو انوائرمنٹل ٹاکسیکینٹس have been correlated with subsequent ADHD, but it is known whether these associations are causal. اچھا، جو environmental factors کے کے بارے میں ہم نے بتایا ہوا ہے، these are correlated with somehow to ADHD, but it is not known whether these associations are causal. ٹھیک ہے. اتنے لائق وہ ریسرچز کی کافی کمی ہے ابھی تک. ان چیزوں کی کنفرمیشن مسٹ ہونی چاہیے کہ ہم یہ جان سکے کہ ویدر یہ چیزیں واقعی میں ADHD کی طرف بچے کو لے جا سکتی ہے.
تھرڈ پوائنٹ جو ہے جینیٹک اینڈ فزیولوجی ہے. اس میں جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ جینیٹکس اگر پیرنٹس میں اس کی جینس ہو تو بچے آٹومیٹکلی اس چیز کی طرف پرون ہو گئے. اگر ٹوینس ہو تو ٹوینس بچوں میں اور بھی اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں, مونوزائگوٹک اینڈ ڈائزائگوٹک ٹوینس جو ہوتے ہیں. اچھا, while specific genes have been correlated with ADHD, they are neither necessary nor sufficient causal factor. ٹھیک ہے, سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے that جین اسپیسیفک جینس جو ہے وہ کوریلیٹ کرتا ہے اے ڈی ایچ ڈی کے ساتھ, بٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی اسپیسیفک جین اے ڈی ایچ ڈی کا سبب بن جائے, جس طرح میں نے آپ کو انوائرمنٹل فیکٹرز کا بتایا ہے. ویژول اینڈ ہیئرنگ امپیئرمنٹس, میٹابولک ایبنارملٹیز, sleep disorder, nutritional deficiencies, and epilepsy should be considered as positive influences on ADHD symptom. ٹھیک ہے, لائک جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے, تو ان بیماریوں کا جو ہے نا ایک پاسبل انفلوئنس ہو سکتا ہے اے ڈی ایچ ڈی کے سمٹمس پہ. ٹھیک ہے, اچھا, اے ڈی ایچ ڈی از ناٹ ایسوسیٹڈ ود اسپیسیفک فزیکل فیچرز although rates of minor physical anomalies mean جو abnormalities وغیرہ ہوتی ہے, اس میں ہائپر ٹیلرزم آ جاتا ہے. ہائپر ٹیلرزم کہتے ہیں ایک بیماری ہے جس میں جو ڈسٹینس بٹوین ٹو باڈی پارٹس ہے وہ جا کے انکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے نا اکثر آپ لوگوں نے بچوں کو دیکھا ہوگا, ان کی جو آنکھوں کے درمیان والی جو جگہ ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ اسپیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ایب نارمل اسپیس. ٹھیک ہے, تو وہ بیسیکلی ہائپر ٹیلرزم ہے. ہائپر ٹیلرزم ایک ایب نارمل انکریز اسپیس ہوتا ہے بٹوین ٹو باڈی آرگنس اور ٹو باڈی پارٹس. ٹھیک ہے, ہائیلی آرک پیلٹ جو جیسے ہم پشتو میں تالو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ پتہ نہیں اردو میں اسے کیا کہتے ہیں, جو پیلٹ وغیرہ ہوتے ہیں اسی اردو میں کیا کہتے ہیں طوطا. پیلٹ کو؟ یہ کومل یا لائبہ کو پتہ ہوگا. سر کون سا سر بالو؟ تالوی کہتے ہیں. تالی کہتے ہیں آپ لوگ؟ یس سر. اچھا اچھا اچھا, یہ اگر یہ جو تالو ہوتا ہے نا پیلٹ, اگر یہ ہائیلی آرک ٹائپ اسٹرکچر میں بنا ہوا ہو, ٹھیک ہے, اس کی بات ہو رہی ہے, they can associate with such condition low set airs may be relatively elevated. ٹھیک ہے, subtle motor delays and other neurological soft signs may occur with ADHD. ٹھیک ہے, تو اے ڈی ایچ ڈی کے ساتھ جو ہے نا یہ لوگ کہہ رہے ہیں لائک فزیکل فیچر سم ٹائمز اس کے ساتھ ایسوسیشن کوئی نہیں ہے, بٹ ایٹ لوور ریٹس یہ مائنر چیزیں جو ہے نا اے ڈی ایچ ڈی کے ساتھ آ سکتی ہے فزیکلی اگر ہم دیکھیں. یہ آپ لوگ آتا ہے اے ڈی ایچ ڈی اور آٹزم بھی آپ لوگ کا ہو گیا ہے, جو کہ کافی امپورٹنٹ بیماریاں ہیں اور آج کل کافی جی سر. چل رہی ہے. ٹھیک ہے, بچوں میں. تو کائنڈلی اسے مائنڈ میں اس کے کرائٹیریا کو مائنڈ میں بٹائے اور کبھی بھولنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, اور پھر انشاءاللہ. کل انشاءاللہ ہم وہ جو 3 ڈفرینشیل رہتے تھے وہ بھی کر لیں گے, اینڈ جو جی سر. اے ڈی ایچ ڈی کی ڈفرینسز ہے وہ بھی ہو جائے گا. اینڈ میں دیکھوں گا اگر سلائڈز زیادہ نہ بڑھ رہے ہو تو اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر بھی کر لیں گے. باقی انشاءاللہ آفٹر سیشنل 1 ہم کر لیں گے کنٹینیو سر کلیئر. ایگزام بھی آن لائن ہو گیا سر. ایگزام تو خود آن لائن ہے. ابھی مجھے وہ کس نے سینڈ کیا تھا 11 اپریل تک چھٹیاں ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. ہاں سر, کیونکہ یہ چیز بہت بڑھ گیا ہے سر. کل ہی ہمارے ریلیٹیو